جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ما من مولود یولد الا علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ ہر بچہ جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اصل انسانی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں جو اسے بعد میں عیسائی یا یہودی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہر جانور کے پیٹ سے پورے کا پورا صحیح اور سالم جانور برآمد ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بھی کٹے ہوئے کان لے کر نہیں آتا، بعد میں اوہام جاہلیت کے بنا پہ اس کے کان کاٹتے ہیں۔ دور جاہلیت میں بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹے جاتے تھے، پن کیے جاتے تھے، چیرے جاتے تھے۔ فرمائی یہ سب کچھ بعد کی پیداوار ہے، اللہ نے تو پورے کانوں والے پیدا کیے، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ تو اسی طرح یہاں بھی کیا ہے کہ اللہ نے سب انسانوں کو اسلام پر پیدا کیا۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی غزوہ میں صحابہ کرام نے مشرکوں کے بچوں کو بھی مار ڈالا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکوں کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا اب جو تم میں عمدہ مسلمان ہیں کیا وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟ یعنی اب جو تم اچھے مسلمان بنے ہوئے تم خود کون تھے؟ تم کن کی اولاد تھے؟ تو کسی کی اولاد ہونے کی بنا پر تم اس کے ساتھ برا کرو تو یہ درست نہیں۔ فطر الناس علیہا، تمام انسانوں کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت یا اللہ کا وہ بنیادی فطرت کا نظام تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ لا تبدیلہ یہاں کس معنی میں کہ اس میں تبدیلی مت کرو، فطرت کے نظام کو مت بگاڑو، یعنی بھٹکو مت۔ جس ہدایت کے ساتھ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اسی پر قائم رہو، اس کو تبدیل نہ کرو۔